الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من تكلم في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين. علم التفسیر سے متعلق الحمدللہ ان ورکشاپس کا یہ دوسرا سیشن ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے تفسیر کہتے کسے ہیں اس پر تفصیلی بات کی تھی، اور لغتاً کیا معنی ہے، اصطلاحاً کیا معنی ہے، پھر علم تفسیر کن کن علوم کو انکمپاس کرتا ہے جن میں مہارت کے بغیر اس میدان میں قدم رکھنا بہت ہی خطرناک بات ہے. پھر اس کے سورسز پر ہم نے بات کی تھی. جب کسی مفسر کو کسی آیت کی تفسیر کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا ذرائع اور کیا کیا سورسز دستیاب ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے. تو 6 سورسز کا ذکر ہوا تھا، جن میں سے قرآن مجید کے حوالے سے تفصیل ہم نے دیکھ لی تھی کہ خود قرآن ایز اے سورس آف تفسیر وہ 3 طرح سے اپنی تفسیر کرتا ہے، کہ ایک جگہ اشارہ ہوتا ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے، کہیں کانٹیکسٹ سے آیت کا معنی واضح ہو رہا ہوتا ہے، آیت کی تفسیر واضح ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں مختلف قراءتیں ایک دوسرے کے معنی کو واضح کر رہی ہوتی ہیں. بقیہ جو سورسز ہیں ان کا ذکر آج کی نشست میں ٹائپس آف تفسیر کے تحت بھی آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. ان کی تفصیل ہم نے وہاں نہیں دیکھی تھی، وہ آج آ جائے گی انشاءاللہ. اب جب کہ ہم تفسیر کی اقسام پر بات شروع کر رہے ہیں تو اقسام اس اعتبار سے ہیں کہ ایک مفسر نمبر 1 کس سورس کو استعمال کرتا ہے تفسیر کے لیے، کس طریقے کو اختیار کرتا ہے تفسیر کے لیے، اور اس میں اس کا اپنا کتنا عمل دخل ہے. اس کے اعتبار سے ہم تفسیر کی قسمیں بناتے ہیں. تو سب سے پہلی ٹائپ جس کو تفسیر بالماثور کہا جاتا، ٹی ایچ سے لکھنا تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اثر سے ہے. اثر علم حدیث میں جیسے خبر کہا جاتا ہے، حدیث کے لیے ایک دوسرا لفظ خبر بھی ہے، اسی طرح دوسرا لفظ اثر بھی ہے. تو خبر اور اثر حدیث ہی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نارملی حدیث کا یا خبر کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے آتا ہے، اور اثر کا لفظ اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، آثار صحابہ. ٹھیک ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو اقوال ہیں ان کو آثار کہا جاتا ہے. تو اثر یا خبر یا روایت وہ چیز جو پیچھے سے نقل ہوتی چلی آ رہی، پیچھے سے نریٹ ہوتی چلی آ رہی. تو ایک مفسر اگر اپنے آپ کو پابند کرے کہ میں نے اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کرنی کسی آیت کے بارے میں نے صرف یہ جمع کرنا ہے کہ اب تک اس آیت کے بارے میں کیا کچھ کہا جا چکا. ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن ہے تفسیر بالمعصور کا. ٹھیک ہے، جس میں آپ کو قرآن مجید کی تفسیر میں خود قرآن ہی کی کوئی آیت ملے گی،
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ملیں گے، یا صحابہ کے اقوال ملیں گے، یا تابعین کے اقوال ملیں گے، یا ائمہ مجتہدین فقہا کے اقوال ملیں گے، یا محدثین کے اقوال ملیں گے، وغیرہ وغیرہ. اقوال کے ذریعے سے اور نریشنز کے ذریعے سے تفسیر کرنا، اس کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے، اور اس پیٹرن پر آپ کو بہت سی تفاسیر نظر آئیں گی. اس پیٹرن کی سب سے نمایاں تفسیر جو ہے، جو اس کو بہت خوبصورتی سے ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ تفسیر ابن کثیر. حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ، جو کہ خود محدث ہیں، غرف پائے کے محدث. یہ جو حافظ لکھتے ہیں ہم ابن کثیر کے نام سے پہلے علیہ رحمہ، یہ حافظ قرآن اور نہیں، حافظ قرآن تو تقریباً سبھی ہو گئے. حافظ یہاں علم حدیث میں جن کو حافظ کہا جاتا ہے، حافظ الحدیث، جنہیں کم از کم سند کے ساتھ 3 لاکھ روایات کیا، سند کے ساتھ 3 لاکھ حدیث جن کو ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اور اس سے بھی اوپر ایک لقب ہے امیر المؤمنین حدیث، جو امام بخاری علیہ رحمہ کو کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو کہا جاتا ہے، جن کو 10 لاکھ احادیث سند کے ساتھ، یا سند کے ساتھ اپنے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند. تو امام بخاری علیہ رحمہ اچھا، یہ جو 10 لاکھ میں یا 3 لاکھ میں، یہ حدیثوں کی اتنی تعداد کیسے بن جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں یا اعمال ہیں ان کو رپورٹ کیا گیا، وہ تو 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں، یہ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. ایک ہی نریشن ملٹیپل چینز سے آ رہی ہے. جو چین آف نریشن ہے وہ ملٹیپل ہو جاتی ہے، جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس طرح حدیثیں لاکھوں میں چلی جاتی ہیں، اور نریشنز کے ساتھ ان حضرات کو لاکھوں میں آپ سے یاد ہو سکتے ہیں. اور یہ حافظ الحدیث کا لقب ان حضرات کو دیا جاتا ہے، جو کہ اس کو 3 لاکھ حدیثیں نریشنز کے ساتھ ہیں. تو یہ حافظ ابن کثیر اس معنی کہلاتے ہیں. تو چونکہ بہت پائے کے محدث ہیں، اس لیے یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. بنیادی طور پر ایک اور اس سے پہلے کی تفسیر ہے، قدیم تفسیر، تفسیر طبری، ابن جریر طبری علیہ رحمہ. ان کی تفسیر بہت مفصل، انہوں نے بھی یہی کام کیا، روایات جمع کی ہے، وہ بہت ڈیٹیل میں چلے گا. اچھا، انہوں نے ہر طرح کی روایات جمع کرنی ہے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح ہے کہ آپ کو اس میں صحیح، حسن، ضعیف، ہر طرح کے روایات ملے. حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے کیا کیا، محدثانہ پیمانے پر ان کی پڑتال کی، اور اس میں سے سلیکٹ کی روایات جو ان کے نزدیک صحیح تھی اور حسن درجے کی تھیں، کہیں کہیں ضعیف روایات بھی لے آئے ہیں. تو اس کا خلاصہ نکال لیا. تو تفسیر ابن کثیر تفسیر طبری کا خلاصہ 4 جلدوں میں. اور یہ اس پیٹرن کو بہت خوبصورتی سے ریپرزینٹ کرتی ہے یہ تفسیر، یہ اقوال کے ذریعے سے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بھی تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی رائے ظاہر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. یہ جو پیٹرن ہوگا، پیٹرن اغلب غالب ہوگا، اکثر جگہوں پر ظاہر، لیکن کہیں کہیں وہاں اپنی یہاں بھی ذکر. اور وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ریزننگ اور انٹلیکٹ تو مفصل کو استعمال کرنی ہی ہوتی ہے. کن روایات کو دوسروں پر ترجیح دی جائے، یہاں تو انٹلیکٹ استعمال ہوگی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بھی اس نے مستحب کی یا مفسر کی اپنی رائے داخل نہیں ہوتی، لیکن غالب پیٹرن کا یہی. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تو احادیث آ جاتی ہیں. حدیث سے مراد ہمارے یہاں علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال. اسی طرح کے داعین کے اقوال. پھر جو ہمارے علماء ہیں، فقہاء ہیں، اسکالرس، ان کے آراء اور ان کے اقوال، یہ ذکر ہوگا. تو یہ تو ہو جاتی ہیں کہ جو آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں کہ بھائی اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روایت کا درجہ کیا ہے.
صحیح ہے، حسن ہے بالکل۔ باقی آپ نے آ کے بند کر کے ذکر کرو صحابی تفاول تابعین تفاول حدیث کہیں کہیں ذرا اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ نریشنز آف دا جوز اینڈ کرسچنس، بنی اسرائیل کی روایات بہت سی جگہوں پر قرآن کا مضمون، قرآن کا مضمون، تورات کا مضمون، انجیل کا مضمون ایک جیسا سملر موضوعات ہیں، جیسے تاریخ ہے، واقعات ہیں، واقعات قرآن میں بھی ذکر کی، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، اور دا سیون سلیپرز کے نام سے وہ بائبل میں بھی ہے، اور بہت سارے واقعات کامن۔ لیکن آپ کو اسرائیلیات میں بہت سی باتیں نظر آئیں گی جو قرآن یا حدیث میں زندہ ذکر نہیں، اور وہ بیسکلی وہ کہانیاں ہیں، جیسے نانیاں اور دادیاں بچوں کو کہانیاں سناتی، وہ پاس ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن، ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل، اس طرح کی کہانیاں۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں، جو باقاعدہ ان کی کتابوں میں تورات زبور انجیل میں لکھی ہے، وہ بھی تحریر شدہ ہے، اس پہ بھی یقین کرنا، اعتماد کرنا مشکل۔ اس بارے میں حافظ نے کثیر علیہ رحمان ایک بہت خوبصورت اصول وضاحت کرنا ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے خود قرآن میں، نبی علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے اس طرح کی روایات کو کیسے ہینڈل کیا۔ وہ کہتے ہیں ان اسرائیلی روایات کو ہینڈل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، جو اکارڈنگ ٹو دا قرآن حدیث، اکارڈنگ ٹو آور ٹیکس، جیسا وہ باتیں جو قرآن میں بھی آئی ہیں، حدیث میں یا حدیث میں بھی آئی، اور اسرائیلی روایات میں بھی ہیں، بالکل میچ کرنا، کہتے ہیں ان کو لینے اور ان کو بیان کرنے کو۔ اور کسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا احاج، بنی اسرائیل سے روایت کر لیا کرو، اس میں تو حرج نہیں، وہ کہتے ہیں لیکن یہ اس کوالیفائر کے ساتھ یہ اس طرح کی بات ہے جو ہمارے ٹیکسٹ کے مطابق۔ دوسری ہے بالکل اگینسٹ، بالکل جو اپوزٹ جائیں، یہ جو بائبل ہے نا بائبل، یہ کوئی شریف آدمی پڑھ نہیں سکتا پوری، شروع سے لے کر آخر تک نہیں پڑھ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام، مقدس شخصیات کے بارے میں جو بکواس بھری ہوئی، سب سے بات ایک بار ڈیلیٹ ہم نے دیکھی کہ اس میں پیسز ایک صاحب سے فالویا گیا، پڑھائے تو صحیح تھا، بند کرنی پڑ رہی ہے سر، سمجھ نہیں کیا کچھ، اگر یا کہ علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، بڑے بڑے پیغمبروں کے سلیمان علیہ السلام کے، اور ابن علیہ السلام کے بارے میں، تو کسی کو نہیں چھوڑ، کسی کو نہیں، سیدنا مریم علیہ السلام علیہ کے بارے میں کیا کچھ بگاڑ بن رہی۔ تو اس پر تو تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ اگر کہیں یہ موجود ہوں تو ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ بالکل واہیات اور بکواس بات، بالکل واہیات۔ اچھا، جدید دور کے جو پراپر آپ کا یہ فارمل علماء ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر جن لوگوں نے تفسیروں پر کام کیا، ان کے یہاں یہ گڑبڑے ہو گئے۔ جیسے میں نام نہیں لیتا، ایک پچھلی صدی کے ایک مفسر انہوں نے سورہ صاد میں، اچھا سورہ صاد بہت سینسیٹیو ہے اس کی تفسیر میں، اس اعتبار سے کہ اس میں
انبیاء اکرام علیہم السلام کے توبہ اور استغفار کے واقعات، اور ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتے۔ دوسری طرف یہ آیات میں توبہ کا ذکر آیا ہوتا ہے، نبی نے توبہ کی، استغفار کی، سجدہ کیا، آیت سجدہ بھی ہے سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کے واقع۔ تو اب یہاں بہت ہی حساسیت کے ساتھ آیات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بہت ہی حساسیت کے ساتھ تفسیر کرنے کو۔ تو ایک صاحب ہے کہ بھئی جب اس طرح کی روایات موجود ہیں تو ہم ان کو کیوں نہ لیں؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں جب اس طرح کی روایات تاریخی روایات میں، تو ہم خود کیوں نہ لیں؟ یہ اصل میں بالکل وہی کام ہے جو صحابہ اکرام کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی جو کچھ بھی ان پر تنقید وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری ہسٹوریکل ریکارڈز میں ہے، تاریخی روایات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تاریخ میں بیان ہوا تو ہم کیوں نہ لیں، ہم تو تحقیق کر رہے ہیں۔ تو بھائی ان پر تاریخ اپلائی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں اپلائی ہوگی کیونکہ ان کے مقام و مرتبے کو قرآن نے سیٹ کیا ہے، حدیث نے سیٹ کیا ہے۔ جو چیز اس مقام کے خلاف جاری ہوگی وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی، کیونکہ تاریخ میں ہر طرح کی باتیں جمع ہو جاتی ہیں، یہ تو ہیئر سے ہوتی ہے نا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے رپورٹ کر، اور تاریخ ہمیشہ بائسڈ ہوتی ہے۔ جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا موڈ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی تاریخ۔ بھائی انگریز تاریخ لکھے گا تو 1857 کو وہ میوٹنی کہے گا، غدر۔ ہم لکھیں گے تو ہم کہیں گے جنگ آزادی تھی۔ بائسنس آ جاتی ہے، پریجوڈس آ جاتا ہے، اور سنی سنائی حکایات اپنی کچھ صحیح کچھ غلط، ایک چھوٹی سی بات ہوگی، بات کو بتنگڑ بن کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو انبیاء اور صحابہ یہ ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم تاریخ کے حوالے کر دیں کو کہ تاریخ میں ان کے بارے میں جو کچھ ہے بس وہ لے لیا جائے، نہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث سے چونکہ سیٹ ہوا ہے، تو جو چیز قرآن حدیث کے خلاف جاری ہوگی اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ یہ بہت شاندار بحث ہے، تاریخ سے استدلال۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تاریخ سے کچھ بھی استدلال نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا مقام۔ خود یہی حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ، ان کی البدایہ والنہایہ تاریخ کا بڑی شاندار کتاب۔ اچھا، جو علم حدیث میں جو روایت کو پرکھنے کے اصول ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرکٹ، بہت اسٹرنجنٹ ہے، تاریخ میں اتنے نہیں ہوتے۔ تاریخ میں یہی حافظ ابن کثیر جو بہت پائے کے محدث ہیں، وہ تاریخ میں ضعیف روایات بھی لے آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پتہ ہے کہ اس کا مقام کیا ہے اور اس سے کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے، کیا چیز نہیں۔ یہ بہت شاندار بحث کی ہے، میں بھی ذکر کر رہا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ کی ایک بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب، پائے کی کتاب ہے، مقام صحابہ اکرام، مقام صحابہ اکرام، بہت شاندار۔ اس کے شروع میں فن تاریخ، اس کی اہمیت، اس کو ہمارے علماء نے کس طرح برتا، غلط لوگ اس سے کیا غلط نتائج نکالتے ہیں، تحقیق کے اسلوب، تحقیق کے نام پر تاریخ کے ذریعے ان شخصیات کا حکم لگانا جن کے بارے میں ہمارے عقائد میں کلام ہو چکا ہے، یہ ساری بحثیں بہت شاندار شروع میں کی ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کے مقام و مرتبے پر آیا۔ تو چونکہ پچھلے صدی میں یہ مسئلہ بہت بن گیا، اب تو زبان زد عام پچھلی صدی میں اتنا کامن نہیں تھا، یہ بعض لوگوں نے بعض کتابیں لکھی صحابہ کرام کے بارے، اور یہ رفت دکھایا امت کو کہ ان پر بھی تنقید کی جا سکتی۔ وہاں سے جو کام بگڑنا شروع ہوا ہے تو وہ تنقید جو صحابہ سے شروع ہوئی وہ رکتی نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ صحابہ اکرام کون ہے، کس کے تربیت یافتہ، تو جب ان پر تنقید ہوگی تو وہ جائے گی نبی علیہ السلام۔ تو یہ رستہ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی شان و گستاخیاں کر کر کے امت کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی، امت نے تو کوئی گھاس نہیں ڈالے۔ پھر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوں، اس ذریعے سے امت کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، امت میں اس کو گھاس نہیں ڈالا۔ اب یہ تیسرا راہ تھا صحابہ اکرام کو، جو اللہ نے آپ طرح کارگر ہو گئی، بہت سے لوگوں کے دین ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ ہو۔ تو ایسی اسرائیلیات جو ہمارے قرآن اور حدیث کے نصوص یا ہمارے عقائد کے خلاف جا رہی ہوں گی، سیدھا سیدھا یا تو ذکر ہی نہیں کی جائیں گی، اگر کہیں ذکر ہو گئیں تو پھر تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ بھئی یہ واہی بات ہے، یہ بکواس بات ہے، اس پر حقیقت سے ٹکاری۔ تیسری وہ اسرائیلیات جو ہمارے ہاں مذکور ہی نہیں، ناٹ مینشنڈ ان آور ٹیکسٹ۔
اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ لا نکذبوها ولا نصدقوها، نہ ہم ان کو جھٹلائیں گے نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے۔ کہیں ذکر ہو گئے تو کہیں گے بھئی یہ اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، ہمارے پاس ہمارے ٹیکسٹ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو نہ ہم اس کی تصدیق، کیونکہ تصدیق کرنے کے لیے بھی ہمارے ٹیکسٹ میں کچھ نہیں، اور تکذیب کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے کسی عقیدے یا کسی نص کے خلاف نہیں گیا تھا، تو اس کا صرف تذکرہ کیا جا سکتا۔ جیسے بہت سارے نام ہیں، اب اصحاب کہف کی جو تعداد ہیں اس حوالے سے حضرت شیخ الاسلام سے تو عثمانی صاحب کتاب ملالیہ نے بہت خوبصورت بحث کی ہے کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے کہاں تک آ، لیا جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ سورہ کہف کی ایک آیت کو۔ ہاں جی، اب اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تبصرہ کا مارد فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا جو حفاظت کے لیے کتلا تھا شکاری، اور حفاظت کے لیے جو غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، ایک جملہ بڑھا دی، رجمم بالغیب، یہ اندازے سے پیر چلا، اندھیرے میں آدمی تیر چلائے تو ظاہر ہے کہ ٹارگٹ لگنے کا کوئی امکان نہیں، اور اگر اتفاقاً لگ بھی گیا تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ تیر ہی گیا ٹارگٹ، تو فائدہ کوئی نہیں، اندھیرے میں تیر چل رہا ہے۔ تو کہتا رجمم بالغیب، بھی اندھیرے میں تیر چل رہا ہے، اندازے چل رہا، گیس کر رہا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا۔ اب یہ جو تیسری روایت ہے اس کے بارے میں رجمم بالغیب نہیں کہا، پہلی دو کے بارے میں کہا کہ یہ اندازوں کے تیر چلا، تیسری کے بارے میں خاموشی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پہلی دو روایات غلط، تیسری کے بارے میں ہم تیسرا سٹانس اختیار کریں گے، لا نصدقوها ولا نکذبوها، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ بھائی تو ایک اور استدلال یہاں سے کیا کہ بھائی اسرائیلی روایات بیان ہو رہی ہیں یہ، تو اسرائیلی روایات بیان کرنا وہ جو کہ ہمارے عقائد یا ہمارے نصوص کے خلاف نہ ہو یہ جائے گا، خود اللہ تعالیٰ نے بھی بغیر آیات سے، ایک تو یہ ثابت ہو گیا، دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ جو باتیں اس میں سے غلط ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ غلط، ہمارے یہاں ثابت ہو گیا غلط ہے، پہلی دو روایات غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی۔ تیسرے کے بارے میں خاموشی، کوئی حکم نہیں لگایا، بس وہ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے، صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، خاموشی اختیار کریں۔ اصل بات کیا ہے، اور ربی اعلم بعزتہ، نبی کہہ دیجیے میرے رب کو ان کی صحیح تعداد پتہ ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بھئی اس کا کیا تعلق ہے ہمارے عمل سے، یا اصحاب کہف کے پورے واقعے میں جو کچھ سکھایا گیا اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ان کی کتنی تعداد، چار ہوں، پانچ ہوں، 10 ہوں، 7 ہوں، تو یہ تو ایک اضافی معلومات ہیں، اس کا عمل سے کوئی تعلق، اس لیے جو ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہے قرآن مجید نے ان میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں لی، اور آگے منع کیا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ دلچسپی نہ لیں، تو میرے رب کو ان کی تعداد پتہ ہے، نہیں جانتے ان کی تعداد کو مگر تھوڑے ہی، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس اے نبی آپ ان کے بارے میں ظاہری سرسری بحث سے زیادہ جھگڑا بھی نہ کیجیے کسی سے کہ وہ 5 تھے یا 7 تھے یا 3 تھے،
ولا تستفی فیہم منہم احدا، ان کی تعداد کے بارے میں کسی اور سے پوچھیے بھی نہ، یعنی جا کے اہل کتاب سے بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کر دیا اس پر بتا دیا۔ یہ ایک رویہ جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا۔ باقی جو شروع کے چار ہیں اقوال، ہمارے اپنے اکابر کے، نبی علیہ السلام سے لے کر علماء تک کے جو اقوال ہیں، تو خاص طور پر اگر ہم بات کریں یہاں جو حدیث کا مسئلہ ہے، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ حدیث دین میں حجت کیسے ہے، یہ ایک پورا الگ، یعنی پوری الگ ورک شاپ اس میں ہونی چاہیے کہ حدیث کی دین میں حجیت یا اوتھینٹسٹی کیا، اس کا مقام کیا ہے، حدیث پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس کا کیا جواب۔ ایک اعتراض یہ کہ جناب یہ تو امام بخاری کی صحیح بخاری تو کب تصنیف ہوئی ہے جناب، یہ تو ہوئی ہے کوئی 3ری صدی ہجری میں جا کے، آپ کہتے ہیں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری، وہ تو 3ری صدی ہجری میں آئی، درمیان میں کیا ہو۔ اور کوئی کہتا ہے یہ تو چائنیز وسپر کی طرح، آپ 10 لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، ایک میں کان میں کچھ تھا پھر اس نے اگلے کے، وہ آخر تک جاتے جاتے کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حدیث لکھی ہی نہیں گئی۔ اب ان سارے اعتراضات کے جوابات ہیں، تفصیلی جوابات، تو لیکن کس وقت اس کا موقع نہیں۔ ابھی ہم حدیث کو دین میں اتھارٹی مانتے ہوئے چند باتیں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں حدیث کا کیا حکم۔ یہ جو خیال ہے نا کہ بھئی لغت سے کافی ہے تفسیر، تو یہاں سب سے بڑا اس مسئلے پر جو ہمارے پاس دلیل بنتی ہے وہ یہ کہ بھئی کیا آپ آج کے دور کا کوئی شخص صحابہ اکرام سے زیادہ اس زمانے کی عربی کو جانتا؟ نہیں جان سکتا، وہ تو اسی ماحول کے ہیں، اسی ماحول کے ہیں جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے سامنے، وہ پھر صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات کی تفسیر پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش ہے، یہ سوال۔ اور بے شمار آیات ہیں جن کے بارے میں خود صحابہ نے جا کے سوالات پوچھیں، بلکہ ان کے ذہن میں اشکالات پیدا ہو، پریشانیاں پیدا ہوں، ان جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، آپ نے کہا پڑھا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب۔ مثال کے طور پر چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ موضوع انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 82 ہے سورۃ الانعام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اس سے پہلے واقعہ آیا ہے، وہ جو چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، لوگ پرستش کرنا، وہ پورا واقعہ بیان ہوا۔ پھر آ کر ان کا وہ نعرہ توحید، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے بعد ایک دو آیات کے بعد فرمایا، ایک سوال اٹھایا پچھلی آیت میں، پچھلی آیت کو دیکھوں، اس میں ایک سوال ہے، وہ آخری لائن ہے نا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بتاؤ اگر تم واقعی جانتے ہو، تو یہ جو دو گروہ، پولیتھیسٹس اور مونوتھیسٹس، مشرکین اور موحدین، شرک اور توحید والے، ان میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن، سکون، چین، اطمینان کا زیادہ حقدار کون؟ یہ سوال اٹھائے، پھر آگے جواب دیے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لهم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن والے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو ظلم تو قرآن نے غلام کو بھی کہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ظلم، ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ کیسے ظلم ہے؟ انسان اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا،
اس گناہ کا وبال اس نے جا کے بھگتنا پڑے گا. جیسے وہ سورہ نساء میں آتا ہے یتیم کا مال ناحق کھانے والا. تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اسی آگ میں کل قیامت میں داخل ہوں. یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر. تو ہر گناہ ظلم، اپنے اوپر ظلم. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم کو شریک نہ کریں، یعنی ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو. تو یا رسول اللہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. آپ نے فرمایا تم اس آیت میں ظلم کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو. اب ظلم عربی میں کسے کہتے ہیں یہ غلط نہیں سمجھے تھے صحابہ، انہیں پتہ تھا ظلم کسے کہتے. اس کی اپلیکیشن کہ یہ ہر گناہ پر ہو رہی ہے یا کوئی اسپیسیفک گناہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں مسئلہ ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اس آیت کی تفسیر خود فرمائی. آپ نے فرمایا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. آپ نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد شرک. پیچھے کانٹیکسٹ بھی یہی پتا ہے، مشرکین اور موحدین کی بات ہوئی اور سورہ لقمان سے استدلال کیا. اب یہ والی گائیڈنس کہاں سے آئی؟ اس کے لیے لازماً ہمیں اپنے سورسز کی طرف جانا پڑے گا، اقوال کی طرف جانا پڑے گا، حدیث کی طرف جانا پڑے گا، صحابہ کے اقوال کی طرف جانا پڑے گا. اس کی ایک اور بڑی دلچسپ مثال ہے. ابھی آگے رمضان مبارک قریب ہے، 2 مہینے رہ گئے ہیں تقریباً. یہ آیات آتی ہیں نا رمضان میں، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع. تو اس میں 187 روزوں کے بہت سے احکام دیے گئے. بھائی صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں خوش نہیں. اب یہ جو سحری کا مسئلہ، ہمارا جو یہود سے روزے میں فرق ہے، ایک فرق یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں سحری کا کانسیپٹ ہے. ان کے یہاں یہ تھا کہ رات کو جس وقت بھی سو گئے، یعنی مغرب کے بعد بھی اگر فوراً بھی سو گئے تو روزہ شروع. مغرب کے بعد جس وقت آنکھ لگ گئی سو گئے، روزہ شروع. سحری کا تو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں سحری. اب سحری کب تک کی جا سکتی؟ تو اس کے لیے فرمایا یہ چوتھی لائن میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوتے. جب پہلی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں ابھی من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوتے، اسود تک آئی تھی. یہاں تک کہ تمہارے لیے خیط کہتے ہیں دھاگے کو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے. سفید لکیر کالی لکیر سے بالکل الگ نظر آنے لگے. سفید لکیر تب نظر آئے گی، رات میں تو نظر نہیں آئے گی، جب روشنی ہوگی تب نظر آئے گی نا. تو اس سے مراد تھی وہ جو آسمان پر ایک سفید لکیر نظر آتی جس کو پو پھٹنا کہتا ہے نا، صبح صادق کا وقت، جو فجر کا وقت جب شروع ہوتا وہ آسمان پر ایک سفید لکیر نظر آتا، یہ مراد تھی. من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے. ایک صحابی نے کیا کیا، انہوں نے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور ہر تھوڑی دیر بعد چیک کرتے تھے کہ اب مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اب مجھے نظر آ رہا ہے. اب جب ان کو سفید دھاگا نظر آنے لگا تو روزے کی نیت کری. نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے اور اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسے کیا. تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسمان سما گیا. یعنی وہ دھاگا مراد ہی نہیں تھا اس آیت میں آسمان کی سفید لکیر مراد تھی، دھاگا تو مراد نہیں تھا. اب وہ صحابی تو عربی کو پہچانتے تھے اور انہوں نے بالکل ایگزیکٹ صحیح ترجمہ کر کے ایگزیکٹ وہی کام کیا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مراد ہی نہیں ہے نا،
یہ تو یہ خیط کا لفظ یا دھاگے کا لفظ اپنے اصل حقیقی معنوں میں یہاں استعمال ہی نہیں ہوا. یہ میٹافوریکلی کہا گیا، مجازی معنی ہے. یہ آسمان کی سفید لکیر کے لیے یہ سفید دھاگا تار، یہ ضرورت ہے. ورنہ اگر صرف ڈکشنری سے کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ان صحابی سے ہو گیا، ان کی بھی اصلاح کرنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کو لٹرلی نہیں لے سکتے. اچھا دوسری طرف اگر ہر چیز کو میٹافوریکل بنانا شروع کر دیں تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، جو پچھلے زمانے میں انہوں نے کی. ہم نے مثال دی تھی علامہ میں پرویز کی کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو. وہ انہوں نے جناب کا یہ تو چوری کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، میٹافوریکل کلام ہے یہ تو سر اس طرح کی گڑبڑیں ہونے لگتی. تو کہاں لفظ کا لٹرل میننگ لیا جائے گا، کہاں میٹافوریکل میننگ لیا جائے گا، یہ پیچھے سے بتایا جائے گا. یہ ہم طے کرنے جائیں گے تو گڑبڑ ہوگی بہت سی گڑبڑ. اور اس کی دسیوں اور مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بات اس سے واضح ہے انشاءاللہ، اس لیے مزید شاید کسی اور مثال کی ضرورت نہیں رہے گی. چلو. اسی طرح صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، اسی طرح تعلیم. اب جیسے صحابہ اکرام کے اقوال کی ایک مثال لیں، سورۃ النور ہے، آیت النور، وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کا ذکر فرمایا. نور کی آیت 35 مشہور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال. تو اللہ کے نور سے کیا مراد، اور اللہ کے نور کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال ہی نہیں. تو یہاں ہمیں صحابہ اکرام کے اقوال کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات کو یہاں درمیان میں کچھ الفاظ انڈرسٹوڈ ہیں، بلٹ ان. مثل نورہ فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال یعنی ایمان کی مثال دی جا رہی. ٹھیک ہے، اب یہ نہ بتاؤ تو آدمی کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہاں کیا بات ہو رہی. تو یہ ضرورت ہے تفسیر بالمعصور کی کہ اقوال. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنا یہ تاثر عرض کیا تھا کہ یہ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو غیر علماء کے طبقے نے درس قرآن اور تفسیر کے حلقے اور دروس اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب سے بڑی کمی وہ یہ ہوتی ہے. اور عام یعنی پہچاننے کا طریقہ ہے کہ یہ آدمی مستند ہے یا نہیں. چھوٹی سی ٹرک ہے، وہ یہ کہ آپ یہ اس پر غور کریں کہ یہ اقوال کتنے بیان کر رہا. آیت کی تفسیر میں حدیث آ رہی ہے نہیں آ رہی، آیت کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اس چیز کو پہچان. ایسا ہر کوئی ہر اس میں حوالہ دیتا رہا، یہ بھی مشکل ہوتا ہے. وہ بعد میں کبھی آدمی یہ معلوم کر لے کہ بھائی یہ آپ نے فلاں بات کہی تھی تو یہ پیچھے کس نے کہی. تو اگر وہ کوئی ریفرنس دیتا ہے پیچھے پر تو کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ پیچھے سے جڑا ہو. ورنہ یہی ہوگا کہ میری رائے یہ ہے اور میرا فہم یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ اور میں یہی ہوتا رہے. اللہ کی ذات کا ذکر نہیں. یہ جو ہے ایک اور اس سوال سے ایک اور بات واضح ہو جائے گی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اچھا نور عربی میں روشنی کو کہتا ہے، لائٹ. لائٹ ایک فزیکل چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کسی فزیکل چیز سے کیسے بیان کریں؟ اب یہ ایک تھیولوجیکل عقائد کی سطح کا ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور ہمارا جو دین ہے وہ جو عقائد اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے اس کی سب سے بڑی وصف یا سب سے بڑی نمایاں جو کوالٹی ہے وہ ہے تنزیہ. تنزیہ کہتے ہیں اللہ کو پاک بیان کرنا مخلوق کی صفات سے. تو اب یہاں یہ سوال ہے کہ پھر نور سے مراد کیا ہے؟ یہی صحابہ بتاتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ہے منور
اللہ نور السماوات والارض ای اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا، روشنی عطا کرنے والا۔ اللہ خود روشنی نہیں، روشنی عطا کرنے والا۔ اچھا، پھر وہ روشنی بھی دو طرح کی، ایک ہے فزیکل، جتنی کائنات میں لائٹ ہے کس نے بنائی؟ اللہ ہی نے بنائی۔ دوسری ہے میٹافوریکل، روشنی سے مراد ہدایت، نور ہدایت۔ تو اللہ حادث السماوات والارض، نور سے مراد اللہ آسمان و زمین کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی ہم نے اقوال سارا کی بہت۔ اچھا یہ ایک ہو گئی، اور دوسری کا تیر گر رہا ہے۔ اچھا یہ جو معصور ہے اس کو معصور، منقول، درایا، یہ سارے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہو۔ منقول نقل سے، درایت جو ہے وہ روایت کے بالمقابل سورت، درایا بھی ہے، یہ روایہ، روایہ جو ہے یعنی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، روایات کے ذریعے تفسیر کر، یہ سارے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہو۔ اس کے بالمقابل ہے تفسیر بالرائے، اس کو معقول بھی کہتے ہیں، عقل کے ذریعے، اس کو درایہ بھی کہتے ہیں، تفسیر بالدرایہ۔ درایہ جو ہے یہ ایک ہے علم روایہ، علم روایہ ہوتی ہے ادھر چین آف نریشن سے ساری بحث ہوتی ہے، راوی کیسا ہے اور روایت کی سند کیسی ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یہ ساری باتیں روایت میں آتی ہیں۔ اور درایت سے مراد ہوتی ہے جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا، اس پر جو ساری بحث ہوتی ہے، کیا بات اس میں کہی جا رہی ہے، عقیدے میں یہ بات کیسے ہے، فقہ میں یہ بات کیسے ہے، وہ علوم درایت کے لفظ۔ تو رائے کے لیے معقول اور درایہ کے لفظ استعمال۔ سب سے پہلے تو یہی بحث ہمارے ہاں شروع ہوئی علماء کے میدان کہ بھئی تفسیر بالرائے جائز ہے بھی یا نہیں۔ اپنی رائے سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں، میری رائے میں ایسا ہے، بھی سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ یعنی آدمی بہت ہی خطرناک مقام پہ کھڑا ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ، اے لوگوں تم سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں، خطرناک پوزیشن ہے نا۔ ذرا سے ادھر ادھر ہوئے اور اللہ پر جھوٹی بات منسوب ہوگی، وہ بات جو اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ تو ایک پہلے تو ہم ذرا خطرے والی باتیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہ اس میں بہت بے باکی ہو گئی، بہت عام ہو گیا۔ پہلے تو ذرا فٹس اس بارے میں ابھی سے دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تکلم فی القرآن بغیر علم، جو کوئی قرآن کے بارے میں بغیر علمی دلیل کے کچھ کہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس پر آپ کو حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ روایت متواتر روایت ہے، یعنی چند روایات میں سے ہے، چند حدیث میں سے ہے جو سندن بھی متواتر ہے، قرآن کی طرح متواتر، کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے،
میں نے ایک بات نہیں کری اور اسے حدیث کہہ کے پیش کرے، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا۔ تو جو بات آپ نے اپنے بارے میں فرمائی، ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ جھوٹی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے، انجام وہی۔ من تکلم فی القرآن بغیر علم، جس کسی نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور ایک دوسری روایت جس میں اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساسیت اس موضوع کی اس کو بیان فرمایا، من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ، جس کسی نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، فأصاب، اصاب یصیب اصابتاً کہتے ہیں درست رائے کو پہنچنا۔ ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے، جس شخص کا ان کے مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں صاحب الرائے۔ ایک ہوتا ہے صاحب الرائے ہا کے ساتھ، جو رائے دینے کا جس کو موقع دیا گیا۔ ایک ہے حمزہ کے ساتھ صاحب الرائے، صاحب الرائے کہتے ہیں جس کی رائے اکثر و بیشتر درست ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے۔ تو جو کوئی قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے فاصاب، اور اس نے درست بات بھی کہی، فقد اخطا، تب بھی اس نے غلط کام کیا، تب بھی وہ گناہ گار۔ اپنی رائے سے کچھ کہا اور اتفاقاً صحیح بات کہی، تب بھی اس نے غلط کیا ہے، تب بھی گناہ گار مستحق ہو۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو اپنے عموم پر رکھنے کے کسی بھی طرح کی رائے قرآن کے بارے میں بیان کرنا یہ غلط ہے، تو یہ ساری تفسیری کلیکشن سب باطل ہو جائے، مفسرین اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں کوئی نہ کوئی کوالیفائر لگانا پڑے گا کہ کس قسم کی رائے کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ جو تفسیر بالرائے ہے نا، اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے محمود، پریز ورڈز بھی، دوسری ہے مضمون، کنڈیم، مضمون اور مذمت شدہ۔ تو تفسیر بالرائے کہیں جائز ہوتی ہے، کہیں جائز ہے، کہیں پسندیدہ ہوتی ہے، کہیں ناجائز۔ ایک جملے میں کہیں تو اصول تفسیر کو بائی پاس کرتے ہوئے تفسیر کرنا، تفسیر بالرائے کرنا مضمون ہو جائے گا۔ اصول تفسیر کو کی رعایت کرتے ہوئے تفسیر بالرائے کرنا یہ محمود ہو جائے گا، پسندیدہ بات۔ خود قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہونی چاہیے۔ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جو ہم نے پچھلی دفعہ جب سورسز آف تفسیر دیکھے تھے تو اس میں حدیث کیسے سورس بنتی ہے تفسیر کے لیے، اس کے لیے ایک آیت دیکھی تھی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس پہلو سے دیکھیں تو ایک اور نقطہ اس میں سمجھ میں آتا ہے اسی آیت سے۔ یہ ہے جناب سورۃ النحل، آیت نمبر 47۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اگر تفسیر بالرائے جائز نہ ہوتی تو یہ آخری ٹکڑا یہ نہ ہوتا، ہے نا؟ خود بھی غور کریں، قرآن کی آیات میں خود غور کرنے کی دعوت خود قرآن دے رہا۔ پتہ چلا کہ تفسیر بالرائے کی جا سکتی ہے، لیکن شاہد کے ساتھ۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں ایک لیسٹ بنتا جو ہے نا وہ ایسے ٹہکانا جائے گا۔ اب یہ 7 نکات اس میں بیان کی ہیں شیخ الاسلام صاحب نے۔ یہ جو مضموم والی ہے نا، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ کہتے ہیں 7 اصول، مثال کے طور پر 7 اصول یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جس جگہ یہ 7 باتیں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے، وہاں آدمی پہچان لے کہ یہ تفسیر بالرائے مضموم۔ سب سے پہلی بات لکھتے ہیں انکمپیٹنس، جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ۔ اہلیت، اور وہ اہلیت پر ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ زیادہ قرآت، تفویض، صرف، نحو، بلاغت، حدیث، تاریخ، عقیدہ، فقہ، تصوف وغیرہ۔ تو ان علوم میں مہارت پیدا کیے بغیر، اچھا، اور صرف علوم میں مہارت پیدا کرنا بھی کافی نہیں۔ ہمارے ہاں اہلیت کا کیسے پتہ چلتا؟ فلاں آدمی مفسر ہونے کا اہل ہے، فلاں آدمی عالم ہونے کا اہل ہو، مفتی ہونے کا اہل ہے، صوفی شیخ بزرگ ہونے کا اہل ہے، کیسے پتہ چلتا؟ نمبر 1 صحت، اور نمبر 2، اچھا، سند یافتہ کے گمراہ ہونے کا بھی امکان ہے نا، ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل پہ تو عیسائی ہوگا، عیسائی پادری رہتے ہیں، بات اللہ محفوظ رکھے۔ تو دارالعلوم کی خدمات، دارالعلوم سے نکلنے والا خیر پوری دنیا میں پھیلا، لیکن ایک بندہ ایسا تھا کتنے میں مبتلا ہو گیا، عیسائی ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو سند یافتہ کے گمراہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اصل اصول ہمارے یہاں یہ ہے، اس زمانے کے مفسرین جس کو مفسر تسلیم کر، اس زمانے کے فقہا جس کو فقی اور مجتہد تسلیم کر، اس زمانے کے علماء حدیث جس کو محدث تسلیم کر، اس زمانے کے صوفیہ مشائخ جس کو صاحب اجازت صوفی اور اصلاح کرنے اور کروانے کی اجازت دیں اور اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں۔ یہ ہمارے یہاں سیفٹی نیٹ ہے جس سے طے ہوتا ہے کہ کس کا کون اہل ہے کون ہو۔ ٹھیک، تو اہلیت سب سے بہت سی، اور کہ نا اہلیت کیسے تفسیر میں گمراہی پیدا کرتی ہے، یہ اگلا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بہت تفصیل سے دیکھیں گے۔ دوسرا، جہالت، ignorance regarding معصور تفسیر۔ ایک شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ اس آیت کے بارے میں حدیث میں کیا کچھ کہا جا چکا، تو وہ ظاہر ہے صرف اپنی رائے پر اکتفا کرے گا۔ حالانکہ یدی ہم نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر صحابہ اکرام کو بھی پریشانی ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ نے وضاحت کرنا۔ تو جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس آیت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، صحابہ اکرام نے کیا فرمایا ہے، اقوال کیا ہیں، وہ نااہل ہے مفسر بننے کے لیے۔ اچھا، یہ مفسر بننے کی شرائط بیان ہو رہی، ایک منٹ، مفسر جو خود تفسیر کر سکتا ہے اس کی بات ہو رہی۔ ہم جیسے لوگ تو تفسیر نقل کرتے ہیں نا، پھر
یہ تفسیر کرنے والوں کی بات ہو رہی، تفسیر لکھنے والوں کی بات ہو رہی۔ اچھا جی، سورسز میں یہ بات آئی تھی کسی دفعہ کہ قرآن سے تفسیر کرنا، پھر حدیث سے تفسیر کرنا، پھر اقوال صحابہ سے، اور پھر اقوال تابعین سے۔ جہاں یہ چار سورسز خاموش ہوں وہاں کیا کریں گے؟ پانچویں پہ جائیں گے۔ پانچواں کیا تھا؟ لغت۔ اب لغت سے تفسیر کرنا، اس میں دو طرح کی گمراہیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی چار میں کچھ ہے اس کو اگنور آواز ہے بہت اچھا لگ ہے۔ ندیم لائٹ آ گئی پہ، لائٹ آ گئی ہے؟ ہاں ذرا دیکھیے۔ چلیں یہاں تک کوئی بات ہو، کوئی ڈسکشن ہو تو رات کرنا پڑے، نیچرل بریک آ گئی۔ آیا ہے اور پھر چاہیے آپ چاہیے صحیح ہے تو جو آن راز شریک ہیں تو بریک تو نہیں آیا آپ رات کے سامنے زوم پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں ذکر کر دوں کہ اصلاً یہ آن کیمپس ہی ہے، تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو کام گھر بیٹھ کے شریک ہوں یہ ان حضرات کے لیے ہم کرتے ہیں جو شہر سے باہر نہ کوئی اسلام آباد میں ہے خریدیں تو ان حضرات کو ہم اس میں شریک کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو لغت کے ذریعے سے دو طرح کی غلط تفسیریں ہوتی ہیں۔ ایک گمراہی تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہلے سے پہلے چار سورسز میں کچھ موجود ہو، پھر آدمی اس کو اگنور کر کے صرف لغت کی بنیاد پر دوسری تفسیر کرے، یہ ایک طرح کی گمراہی ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، لغت سے کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کرشمہ تھا سارے کو سارے کا تو پتہ وہی دیا ہونا، وہ ہم دیکھ چکے، اب ایک اور دیکھیے، اور یہ ہیں بابا قوم سر سید احمد خان، کیا فرمایا؟ اس سے پہلے تو ہاں، آیت نمبر 60۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ہیں، صحرا میں پانی کا ظاہر کوئی انتظام نہیں، پیاس لگی، قوم تو لاڈلی قوم تھی، اس اعتبار سے ہر کام معجزے سے کروانے کی عادت تھی، تو اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا سوال، قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پانی کا تو انتظام کر دیں، ہم صحرا میں پانی کہاں سے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا سے پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سوکھا پتھر اس پہ عصا مارا، 12 چشمے نکل، 12 طویلوں کے لیے چشمے۔
اب یہ اسٹینڈرڈ تفسیر 1400 سال سے چلی آ رہی ہو، اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی نے کوئی سوال اشکال نہیں کیے. سر سید کا زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ لے لے آپ سن. سر سید کا زمانہ جس وقت 19ویں صدی واقعی اور ہم پر انگریز بہادر کا تاج قائم ہو چکا تھا 1857 کے بعد، تو براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت تھی، ہم ان کے غلام تھے. اور ان کے ساتھ ان کی صرف پولیٹیکل پاور نہیں آئی تھی، ان کی پوری تہذیب، ان کا فلسفہ، ان کی سائنس. اور سائنس بھی کون سی؟ نیوٹونین دور کہ آئنسٹائن حضرت آئنسٹائن تشریف نہیں لائے تھے، ابھی نیوٹن کا دور ہوا تھا. اچھا، نیوٹن کے لاز، ہماری کیا بدقسمتی ہے، آج 21ویں صدی میں بیٹھ کے یہاں نیوٹن کے لاز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک خاص جگہ کام کرتے ہیں، خاص لیول پہ کام کرتے ہیں، اس لیے آج تک ان کو پڑھایا جائے، ورنہ تو وہ ڈسٹرپٹ ہو چکے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری کے بعد. یہ ساری بحث اس کتاب میں موجود ہے جو علوم قرآن کو سیدھی طرح. نیوٹونین فزکس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بالکل ایبسولیوٹ کاز اینڈ ایفیکٹ، جہاں کاز پایا جائے گا ایفیکٹ لازمی ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو اور نہ جلا. نیوٹن کی فزکس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس کو سر سید کہتا ہے نیچریت. جو ہر چیز میں نیچر 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 نیچر، تو نیچرل چیزیں تو نا ایسے ہی نظر آتے ہیں نارملی کاز اینڈ ایفیکٹ. یہ تو آئنسٹائن کے دور میں جا کے پتا چلا کہ بھئی انرجی میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے، میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں. اور حضرت نے یہاں سائنسدانوں کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ آئنسٹائن کے اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے آنے کے بعد اب سائنٹیفکلی آپ معجزات کا انکار نہیں کر سکتے. نیوٹن کے دور میں کر سکتے تھے، لیکن اب نہیں کر سکتے. 12. تو چونکہ نیوٹن کی فزکس ایبسولوٹ تھی، اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ایبسولوٹ تھا، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، تو معجزات ناممکن تھے. معجزات کا کوئی گنجائش نہیں تھی. اب سر سید متاثر تھے، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں جہاں تو کسی معجزے کی تعویل ممکن تھی، ایسی تعویل کہ وہ اس کو سائنٹیفک بنا دے، تو وہ تعویل کی ہے. جہاں ممکن نہیں تھا وہاں کہا یہ بس میٹافوریکل کلام ہے، بھائی مجازی کلام ہے. انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اب اس کی اور بھی تعویل نہیں ہو سکتی. ان کو آزمائش کی لکٹی نے ڈالا گیا، ان کو آزمائش کی آگ میں ڈالا. اچھا، یہاں کیا کیا سر سرون؟ یہاں تعویل ممکن تھی. تعویل کیسے ممکن تھی؟ لغت کے ذریعے. وہ کیسے فرماتے ہیں علماء؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اضرب کا مطلب مارنا، حجر کا مطلب پتھر، تو پتھر پر اپنا عصا ماری. سر سید کہتے ہیں بھائی ضرب یضرب کا ایک مطلب چلنا بھی آتا عربی لغت، اور حجر کا ایک مطلب چٹان بھی آتی. تو مولویوں کو دھوکہ کہ یہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اصل بات یہ ہے اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کے سہارے چٹان پر چڑھیے، تو آپ کو دور سے نظر آئے گا 12 چشمے زمین سے پھوٹ رہے ہیں. ختم، سارا معجزے کا قصہ ختم ہو. نارمل سی بات ہے. اس طرح لغت کو استعمال کرنا جو عقائد اور نصوص اور پہلی 4 سورسز کے صریحتاً خلاف ہے، اس کو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ہے، فقہائے احناف میں امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ ہے، ان حضرات میں ناجائز لکھا. یہ یوزیج تفصیلوں کے لغت کا تفصیل بالکل بات ہے کہ جس سے آپ یہاں بنیادی طور پر آپ اپولوجیٹک ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اصل میں تو آپ ہمارے مائی باپ ہیں، ہم غلط سلب کہتے آئے آج تک. اصل بات یہ ہے جو آپ کو آپ کے شایع نشان ہو اور آپ کی بارگاہ میں قابل قبول، یہ انداز تھا سر سے.
جیسے یہ بات میں نے تو قاصد یہ جو آیت کا تو ہاں بھی جب اس آیت میں جو آ گیا ہے جی جی اگر موسیٰ علیہ السلام نے اچھات ہے تو پتھر چننا پدر پہ کہنا یہی تو کہہ رہا بھائی یہ تو کہہ رہا ہوں کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اچھا جیسے مثال کے طور پر عین عربی میں ایک لفظ، تو اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو آپ گلاس کے جو پانی کا چشمہ اس کے لیے بھی آتا ہے. اب ایک ہی لفظ ہے، بہت سارے معنی. تو اب ضرب یضرب کے بارے میں اور بھی مثال آتا ہے نا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہی سورہ نور والی آیت. مثال بیان کرنا، اس کے لیے بھی ضرب یضرب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. وہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ معنی متعین ہے. یہاں متعین کیسے متعین ہے؟ 1400 سال میں سارے لوگوں نے، صحابہ سے لے کے آج تک سب نے یہی تفسیر کی. اچھا ٹھیک ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تفسیر لغت کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک طے شدہ عقیدہ معجزے کے بارے میں اس کی نفی کرنے کے لیے لغت کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو لغت میں ایسی گنجائشیں بہت ہوتی ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی لغت کافی نہیں قرآن کی تفسیر کے لیے، ورنہ آدمی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے لغت کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ انداز ہے کہ جہاں گوئنگ اگینسٹ دا فور سورسز، قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین. ایک ہے اسٹینڈ الون استعمال، جہاں پہلے 4 سورسز خاموش ہیں. قرآن میں بھی کچھ نہیں ہے اس بارے میں، حدیث میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں ہے، صحابہ کے اقوال میں بھی کچھ نہیں ہے، تابعی کے اقوال میں، چاروں سورسز خاموش. وہاں ہم لغت استعمال کریں گے. لیکن وہ تو جہاں کہیں پہلے 4 سورسز خاموش ہیں وہاں لغت استعمال ہوگی، لیکن پھر وہاں لغت کے اصولوں کی خلاف ورزی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پھر گڑبڑ ہے. بھائی لغت کے بھی کوئی اصول ہے نا. علم لغت پورا ایک فن ہے. اس میں یعنی علماء لغت ہوتے ہیں، پوری پوری کتابیں ہیں اس پر کہ کہاں ہم کسی لفظ کے اصل معنی لیں گے، کہاں کسی لفظ کے مجازی معنی لیں گے، وہی لطیفی اور میٹافوریکل، کہاں کس طرف جائیں گے، کہاں کس طرف جائیں گے. پھر یہ کہ زمانے جاہلیت میں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ زمانے جاہلیت میں جو شعراء تھے، ادیب تھے، وہ ایک لفظ کو کیسے استعمال کرتے تھے. تو اب کوئی شخص لغت تو استعمال کرے لیکن اس سب کے خلاف استعمال کرے، اپنی نئی لغت نکال دے، اپنے نئے معنی نکال دے، یہ بھی غلط ہوگا. یہ بھی تفسیر بالراس مذموم ہو جائے گی، جس کی مذمت کی جائے گی. نمبر 4، یہ انکمپٹنس والی ہی بات کا ایک اگلا حصہ ہے. ایکسٹریکشن آف رولنگز، فقہی احکام نکالنا وداؤٹ ٹریننگ. قرآن کی کسی آیت سے حکم کیسے نکالا جاتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بھائی یہاں اقیم و کمانڈنگ ورب آیا ہو، امر للوجوب، وجوب کے لیے ہوتا ہے، بھائی آپ نماز پڑھ دو. یہی کمانڈنگ ورب سورہ جمعہ میں بھی استعمال ہوا، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ پر رزق تلاش کرو.
تو کیا جمعے کے بعد گھر جا کر آرام کرنا حرام ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ بھائی امر کمانڈنگ ورب فرضیت کے لیے وجوب کے لیے آتا ہے، وہی کمانڈنگ ورب یہاں بھی استعمال ہوا، تو کیا واجب ہے جمعے کی نماز کے بعد دکان پر جانا، گھر جا کر آرام نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہاں سب فقہا کہتے ہیں یہ اباحت کے لیے ہے، اجازت کے لیے ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ اب وہاں کمانڈنگ ورب سے آپ نے وجوب لیا مانا، یہاں اجازت اور اباحت لی، واجب نہیں لیا، یہ فرق کیوں ہے؟ اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، تو اس کے لیے تربیت چاہیے ہوگا پھر کہا کے اندر کے تحت رہتے ہوئے مفتیان کرام کی صحبت میں رہتے ہوئے کیسے کسی آیت سے چیز نکالی جاتی ہوگا، کسی حدیث سے کیسے حکمران کی ہوگا۔ یا کہ کوئی وہ ایکسٹریکشن آف رولنگز وداؤٹ ٹریننگ، اوپر وقت پرنسپلز آف لیگزیکل انفرنس، لغت سے انفر کیسے کیا جاتا ہے، کیسے معنی اخذ کیا جاتا ہے، لیگزیکل انفرنس۔ قرآن کی بعض آیات کیا ہیں، متشابہات ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ آیات کی حقیقی تفسیر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ آیات کی مثال جیسے الف لام میم، آمین، الف لام را، حروف کا مقطعات صورتوں کے شروع میں کہا تھا، یہ آیات متشابہات ہیں، ان کے معنی حقیقی معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائے ہوں تو آپ نے آگے نہیں بتایا، نہ صحابہ نے پوچھا ہو۔ اب اس میں رائے تو ہے مفسرین کی، جیسے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایبریویشنز ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم، ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کی چین آف نیریشن بیان ہو رہی ہو، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو الف لام میم یہ قرآن کی نیریشن بیان ہو رہی ہے، قرآن ہم تک کیسے پہنچا، ایک رائے ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ ہے سمبلز ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کو جوڑ کے مختلف الفاظ بنتے ہیں، جیسے الف لام را ہا میم نون، تینوں کو ملائے کیا بنے گا؟ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا صفات بینات الرحمن، تو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے لیے یہ سمبلز ہیں یا ایبریویشن، یہ بھی ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ بھئی یہ عربوں میں اس کا استعمال عام ہے، یہ اس طرح کے حروف آپ کو زمانہ جاہلیت کی شاعری میں بھی مل جائیں گے، تو وہ پہچانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے نہ صحابہ اکرام نے سوال کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، وہ پہچانتے تھے، بعد والوں کو نہیں پتا، ریکارڈ نہیں، یوں کہہ سکتا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قریش کو چیلنج دیا جا رہا ہے، عمران نتانی علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ قریش کو چیلنج دیا ہے، تو یہ تمہاری زبان کے حروف ہیں، الف لام میم، الف لام ہا میم، تم کہتے ہو یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا، لو ان حروف سے تم بھی کچھ بنا لو، ہم، یہ بھی ایک رائے ہے۔ لیکن جو بھی مفسر یہ رائے بیان کرتا ہے، آخر میں ایک بات کہتا ہے، اللہ ورسولہ اعلم بمرادہم بہ، اللہ اس کے رسول ہی اس کی مراد سے حقیقت واقف، یہ ہماری رائے ہے، باقی اصل مراد ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہو گئی متشابہات، یا جیسے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوا، وجہ، چہرے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا، ابتغاء وجہ ربہم، ٹھیک ہے، اپنے رب کی چہرے کی تلاش میں، چہرے سے کیا مراد؟
یوم یکشک عن ساق، سورہ قلم میں کل قیامت کے دن کا ذکر ہے جس دن اللہ پنڈلی کھولیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو کفار سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ذکر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو چہرہ، ہاتھ، پنڈلی، اب یہ تو انسانی جسم کے اعضاء کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مخلوق کی صفات سے پاک۔ اب یہاں اب علماء عقیدہ بتائیں گے کہ اس آیت کو کیسے ہینڈل کرنا، کیا مطلب لیا جائے۔ تو متشابہات کی فکسڈ انٹرپریٹیشن کر دینا، جزم کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کوئی آدمی فکسڈ انٹرپریٹیشن کر دے کہ بس حتمی مطلب یہی ہے، تو یہ بھی تفسیر بالرائے مضموم ہو جائے گی، فکس ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو نہیں پتا ہے نا آیات کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ اسی لیے امام راضی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے تفسیر کبیر میں، سورہ بقرہ میں جہاں شروع میں آغاز ہی الف لام میم سے سورہ بقرہ کا، تو کہتے ہیں بھائی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے عالم کے غرور کو توڑنے کے لیے رکھی ہیں، یہ کوئی اس غرور میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے پورے قرآن پر عبور ہے، ان حروف تو تم نہیں جانتے، پورے قرآن پر کیا عبور حاصل کر لیں، عالم کے غرور کو توڑنے کے لیے۔ تفسیر بالرائے مضمون کی ایک اور صورت جو آج کل بہت کامن ہے، جو اسلام کے عقائد اور اصول طے شدہ ہیں امت میں، ان کو نظر انداز کر کے تفسیر کرنا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا عصمت انبیاء کا عقیدہ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ فکسڈ ہے ہمارے دین۔ کسی آیت کی ایسی تفسیر کرنا جس میں انبیاء کی عصمت پر حرف آہا، مضمون مجھے صحابہ کرام کے سب کے جنتی ہونے کا بیان خود قرآن میں ہے۔ اب کسی آیت میں کی تفسیر میں یہ کہنا کہ کچھ منافقین تھے، صحابہ میں کچھ منافقین تھے، یا آج کل ہو یہ سن رہے یہ باتیں ہو رہی جو آیات علماء یہود اور عیسائی راہبوں کی تنقید پر ہیں، ان آیات کو ایز اٹ از علماء اسلام پر چشمہ کر دیں، جبکہ ہو ہی نہیں سکتے، بہت بڑا فرق ہے وہاں۔ فرق سب سے بڑا فرق یہ ہے وہاں کوئی سیفٹی نیٹ نہیں تھا، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، کیونکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہونے کے لیے تھی، بعد میں ریپلیس ہونی تھی۔ یہاں سیفٹی نیٹ علماء اسلام کو یہ حاصل ہے کہ یہ ایز اے ہول پورا طبقہ علماء گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اب مزید کوئی نبی آنے نہیں۔ تعالیٰ حرام والا کو محنت فارغ تعالیٰ اور آپ دیا کرتے ہاں پروائز کو جو ہاں، وہ والا معاملہ کیا ہے، وہ بھی یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں حلال و حرام میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صراحتاً کچھ ذکر نہیں، قرآن حدیث خاموش ہے۔ اب جھینگے کے بارے میں کیا حکم، صحیح، کسی کی رائے ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، کسی کی رائے ہے کہ وہ صحیح۔ اب کیوں؟ اس لیے آراء کا اختلاف ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں، جھینگے کو لفظ لے کر کے حلال حرام مذکور نہیں۔ وہ جو یہود اور عیسائی کرتے تھے وہ ان چیزوں کی حلت و حرمت پہ فتویٰ تبدیل کر دیتے تھے جن میں تورات میں صاف صاف لکھا ہوتا کہ یہ چیز ناجائز ہے، وہ اس کو جائز کر دیتے تھے۔ ایسا تو آج تک کسی عالم نے نہیں کیا مسلمانوں، اور جو کرتا ہے شراب کی سری حرمت کے باوجود اس کو جائز کہ وہ عالم ہی نہیں، علماء نے سے تو کسی نے بھی نہیں کیا یہ حرکت۔ تو فرق ہے، تو ایگزیکٹ ان آیات کو آپ چشمہ نہیں کر سکتے ہیں،
لوگ کر رہے ہو علماء سے اپنا بوجھ نکالنے کے لیے، وہ مولوی اور مولویت سے چڑ پیدا کرنے کے لیے اور رد کرنے کو روکا ہو. ٹھیک ہے. Islamic banking پر وہ Islamic financial کو لے کر تو بہت زیادہ اور اس میں پوری بحث ہے. اچھا جی. اور ساتواں، کوئی یہ کہے ڈکلیئرنگ ونس اون اوپینین ایز ڈیفینیٹو یا فائنل. کوئی کہے آج تک سارے مفسرین غلط تھے، یہ بات صحیح ہے. یہ تو سیدھی سیدھی علامت ہے کہ متفق سے اتر چکا. سیدھی سیدھی علامت. آج تک کسی کو یاد سمجھ نہیں ہے. تم بتاؤ. لا لا. یہ تھا بنا آج کی بات. ایک آپ نے جو غنوط اس کی وضاحت آپ کی بس جس میں یہ خرابیاں نہ ہوں وہ نہ ہوں. جس میں یہ خرابیاں نہ ہوں وہ نہ ہوں. اور وہ اس کی مثالیں دیکھنی میں آپ لوگ امام راضی علیہ رحمہ کی تفسیر کبیر میں جو تفسیر بالرائے محمود کی نمایاں آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر، جیسے ہم نے تفسیر بالرائے میں دیکھا ابن کثیر اس کی نمایاں مثال ہے، ایسے ہی تفسیر کبیر اس کو مثال کہ انسانی عقل تفسیر میں کیسے استعمال ہوتی ہے. کسی کو دیکھنا تفسیر کبیر پڑھ لے، 2 صفحے اس کے پڑھے گا دماغ میں درد شروع ہوگا، تو تبھی اس لیول کی انٹیلیجنس اور ریزننگ استعمال جو آج کل دماغ خراب ہو جاتا ہے. امام خالدی امام رضی علیہ امام المتکلمین کہلاتا ہے. متکلمین جو ہے یہ علماء عقائد کو کہا جاتا ہے. تو باطل فرقوں کا رد جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے آپ کے ذریعے سے، اور اہل و سنہ کے منہج کو جس طریقے سے ثابت کیا ہے پر نام آپ کو سننا ہوتا. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے بس سید احمد فنڈنگ تفسیر تھی، کیوں ہم اس کو جو ہے نا فالو کر رہے ہیں نا، اس کو نصاب میں لا رہے ہیں کہ جو رائے ہیں اس کو افیکٹ جان کے جو ہے نا ہم عمل کر رہے ہیں. کچھ اور جو مفکرین ہیں مفسرین ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں مسلط کیا کرتا جی پر اس کے لیے تو ایک جو ہے نا پھر تو ایک نوجوان جو بچہ ہے، نوجوان نسل ہے، ایک دین سے دوری ہے، تو پھر وہ خود کا کیا ہوگا. یہ میرے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہم کے شعبے سے تعلق کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تو آپ اس کا سر سید پہ جو معاملہ ہے مسلمانوں کی بھلائی چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جو کیا انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہوئے کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی ایجنٹ تھے جو مسلط کیے گئے تھے، وہ ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. بس اتنی بات کر لیں آپ، سر سید کی تحریرات خود ایک دفعہ پڑھ، جو ایک دفعہ پڑھ لے گا نا وہ پھر سر سید کے بارے میں یقیناً اسی نتیجے پر پہنچے گا جو ہم پہنچے ہیں، کہ گھن آنے لگے گی جس قدر مروبیت انگریز کی، اس قدر اپنی کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو حقیر بنا کر سر سید نے پیش کیا ہے. صرف یہ آدمی پڑھ لے نا تو اس کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا سر سید کے بارے میں. چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں.
بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور یعنی اچھا کچھ اچھائیاں بھی تھیں، ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام سے عشق و محبت بہت تھا. وہ پتہ نہیں کون تھا، ولیم مور تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ توہین پر مبنی کتاب لکھی. تو اس کا جواب لکھنے کے لیے اپنی جائیداد بیچ دی، پوری کتاب چھاپنے کے لیے اس کا جواب لکھا اور اپنی جائیداد بیچ دی اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایسا سخت پردہ کہ وائس رائے جو زمانے کا تھا وہ ان کے یہاں آنا چاہتا تھا. سر کا جب انہیں خطاب ملا جی جی تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا. کہا کبھی ہماری خواتین آپ کی خواتین سے پردہ کرے. وہ جو ہے اعتراض وَنِسَائِهِنَّ صرف اپنی عورتوں کے سامنے یا مسلمان عورتیں زینت پہ اظہار کر سکتی ہیں. اس میں اعتراض یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد مسلمانوں، اگرچہ یہ رائے مرجوع ایک عبارت رائے موجود کوئی کنا سخت پردہ. یہ اچھائیاں بھی تھی، لیکن جو تفسیر میں آ کے کام بگاڑ کیا ہے وہ فرشتوں پہ انکار، جنات پہ انکار، اور جناب معجزات پہ کیا چھوڑا، کیا ہے بچا برابر. اس کے لیے سر روک تھام نہیں ہوتی ہے اس تفسیر میں، یا کوئی ایسی جو اس کے لیے طرف اپنے آپ کو جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے اس پر، جو مستند جو ہاں بس تفصیل بس لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم کرنا ہے. کہاں جانا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، مستند طریقہ کیا ہے، یہ سمجھانا چاہیے. یہ ساری کوشش اسی کے وہاں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہا ہوں. اس کا حاصل ہی یہی ہے کہ بھئی یہ آخر میں ہم تفاسیر تقارب دیکھیں کن تفسیروں سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ تو فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنی تفسیر نہیں، بل تو 80 تفاسیر ہیں جس پر سب کا اتفاق. اچھا یعنی افسوس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ 85% دین تقریباً کامن ہے سب اہل سنت کے اندر. 85 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بہت کنزرویٹو ہو کے اگر ایک نمبر دوں تو 85% میں اس کی کوئی بات نہیں کرتا. جہاں 15% اختلاف ہے اس کو بہت اچھالا جاتا. بھائی پہلے اس کو تو دیکھا تو 85% کامن ہے. تفسیریں سب کے یہاں وہی تفسیریں کڑی پڑھائی جاتی، سب کے یہاں کوئی دینی طبقہ. انشاءاللہ آخر میں تعارف دیکھیں. چلو انشاءاللہ اگلی دفعہ اور کنا یہ دیکھیں گے کہ یہ تفسیر میں گمراہی کے اسباب کیا ہیں. اور یہ جو آج کل فنومینا چلا ہے کہ بھئی سب چھوڑو قرآن کو خود پڑھو، ہاں اس کی پوری تاریخ کیا ہے، عیسائیت نے کیسے اس کی تاریخ میں جنم لیا، تو ہمارے ہیں یہ کیسے آیا. انشاءاللہ یہ پوری تفصیل دیکھیں. اور یہ قرآن اور سائنس کا مسئلہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے وقت دیکھنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.